توہین آمیز زبان کا استعمال تو کیا گیا ہے، لیکن آل پارٹی اجلاس کے دوران جے شنکر نے غیر پارلیمانی جملوں کو استعمال کیا جو کہ ناقابل قبول بھی ہے، شرمناک بھی ہے۔ اور اگر نئی دہلی کی بات کریں، نئی دہلی کو امریکہ، اسرائیل، ایران کے درمیان ثالثی عمل سے باہر رکھا گیا ہے۔ تمام تر صورتحال پہ احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احتشام صاحب، پاکستان، ترکی، مصر قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر تو دنیا کے سامنے آئے ہیں ہی، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں، کون بوکھلاہٹ نہیں ہے، وہ شرمندگی کا وہ قطب مینار اس وقت بن چکے ہیں کہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی والا ملک کدھر رہ گیا ہے، جو بڑا تیسرا ہی دنیا کی طاقت بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ جی میں یو این سیکورٹی کونسل کا 6واں ممبر بن جاؤں۔ ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو اپنے ہمسائے بھی نہیں پوچھ رہے، تمہیں تینوں جو اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، وہ ہر پاکستان کے ساتھ کھڑے لگتے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تمہیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو یہ بہت ہی، اور یہ اپنے آپ کو غور کہتے ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو جے شنکر پینٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں عرصے سے جب سے آپ ہماری جنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی، یہ اتنے بکھلاہٹ کا شکار تھے کہ یہ میڈیا کو فیس نہیں کرتے تھے۔ اب پھر سوالات پوچھے گئے آل پارٹیز کانفرنس میں، تو یہ جملہ بولا گیا کہ جی جب کہا گیا کہ پاکستان کو سب لوگ پوچھ رہے ہیں، پاکستان سینٹر سٹیج پہ ہے ایران امریکہ کی جنگ ختم کرانے کے حوالے سے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دلالی نہیں کر سکتے۔ اور بھئی آپ تو دلالی کرنا چاہتے تھے، اگر آپ کے لفظی کیے جائیں تو آپ تو یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے بھی گئے تھے رشیا کے ساتھ، لیکن رشیا نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ لیکن یہ وہ اب صورتحال وہاں چلی گئی ہے کہ آج ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں جو ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، مبصرین بھی ہیں اور فارن آفس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کی فارن پالیسی کا جنازہ نکل گیا ہے۔ آج ویسٹ ایشیا میں کوئی نام ان کو نہیں لے رہا، اتنا بڑا اس ساری دنیا ہلی ہوئی ہے یہ اس کانفلکٹ سے، لیکن کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا۔ اور پھر اسٹریٹجک غلطی جو ان سے ہوئی، اب جنگ کے دوران جس دن جنگ ہونی تھی، اسرائیل نے حملہ کرنا تھا، مودی صاحب جا کے اسرائیل پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے میری دوستوں میں 2 ملکوں میں جب آپ بات کروا رہے ہوتے ہیں، ثالثی کروا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ دلالی کروا رہے ہوتے ہیں؟ دلالی کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اتنا گندا یہ لفظ ہے۔ تو بھائی ساری دنیا ہی چلتی اس بات پہ ہے کہ آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کروائیں، تھرڈ پارٹی اس میں آئے، ثالث کا کردار ادا کرے۔ آج پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، وہی ہندوستان جو پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہتا تھا، آج سارے لوگ آ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، ان کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے، وہ بھی جلدی اسلام آباد میں ہوں گے۔ چائنیز امبیسڈر جو ہمارے اسلام آباد میں، وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کا سٹیچر بہت سفارتی طور پہ بڑھ گیا ہے۔ رشین پوٹن جو ہے وہ ہندوستان سے ناراض نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہندوستان گئے تھے اور انہوں نے ان سے جا کے کہا تھا کہ چلیں وہ مادہ ایک ریوائو کرتے ہیں جو آپ کا چین کے ساتھ ہم تینوں ملک ایک بلاک بناتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پوٹن بھی ان سے ناراض ہیں، چائنیز بھی ناراض ہیں، تو امریکہ تو آج تک ناراض ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی 27ویں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی جنگ بند کروائی اور ہندوستان کے 11 جہاز گرائے گئے، وہ بھی نہیں اس بات کو بھولتے۔ تو یہ ایک ٹوٹل جس کو کہتے ہیں سفارتی تنہائی میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ جے شنکر جو ہے نا، اب آپ دیکھ لیں، اب ٹائرائڈ کرٹیسم کا ان کے اپنے لوگوں نے اس کے خلاف کھول دیا ہے کہ ایک تو آپ کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے ہندوستان تنہا ہو گیا ہے، پاکستان جو اس کے دوست تھے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ آپ کی ہے، ڈیفینس معاہدے آپ کے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے تھے، آج ایران آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو پریفرنس دے رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ آج ایران اور امریکہ پاکستان کے تھرو بیک چینل ڈپلومیسی میں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ کو توقعات بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان کا رول بڑھے گا۔ اس میں سعودی عرب اور ترکی بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایجپٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو خلیجی ممالک ہوں، مڈل ایسٹ ہوں، ویسٹ ایشیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، سب طرف سے پاکستان کی جو ہے نا وہ پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اور ہندوستان میں اس وقت آوازیں جو آ رہی ہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے اس کا ہندوستان کا وہ جو ایک بہت بڑا ایک اسٹیچر تھا سیکولرزم کا، ایک بہت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا، اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں جنازہ نکال دیا۔ پاکستان کی جو حمایت کی جا رہی ہے تو اس کا وہ دنیا کے سامنے ہے نا کہ کیوں حمایت کی جا رہی ہے، بنیان المرصوص۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔